الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کو توڑ دینے والے کام، اس سلسلے کا ہمارا آج کا 9واں درس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں مرد کے دونوں کندھوں کو ڈھانپنا، نماز میں مرد کے دونوں کندھوں کو ڈھانکنا، چھپانا۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا نماز میں مرد کے لیے اپنے کندھوں پر کوئی کپڑا ڈالنا شرط یعنی ضروری ہے یا نہیں۔ اچھی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا کندھوں کو ڈھانکنا، چھپانا شرط میں ہے، ضروری ہے؟ تو اختلاف ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے کہ مرد نماز میں اپنے دونوں کندھوں پر کچھ کپڑا ڈالے۔ یہ جمہور یعنی اکثر علماء کا قول ہے، حنفیہ ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، اور اکثر فقہا کا یہی کہنا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی کے موافق ہے، بلکہ بعض علماء نے اس پر اجماع یعنی اتفاق امت بھی نقل کیا ہے کہ دونوں کندھوں کو ڈھانکا جائے گا۔ یہ اچھی چیز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، کیا ہم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک ہی کپڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ دلیل ملی کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، جو سطر جس کی حد بتا دی گئی ہے وہ ڈھانپ لیا جائے ایک کپڑے میں۔ دو کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، حالانکہ ان کے پاس ایک سے زیادہ کپڑے بھی موجود تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کندھے ڈھانپ کر نماز پڑھ لینا اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ڈھکے ہوں تو نماز کے لیے شرط ہے یہ، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس لیے بعض لوگ دیکھیں گے اگر کوئی بنیان میں نماز پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی۔ اچھی بات نہیں ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ یہ پہلے بھی حدیث آ چکی ہے۔ انہوں نے پھر فرمایا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک رات کسی کام سے گیا اور واپس آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ ہم نے تفصیل سے بتایا تھا انہوں نے کیسے کپڑا لپیٹا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، جابر اس وقت کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے اپنی ضرورت بیان کر دی کہ یہ کام تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لپیٹنے کا طریقہ کیا تھا جو میں نے تمہیں اندر دیکھا ہے کہ تم اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کپڑا چھوٹا تھا اس لیے ایسے میں نے ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کپڑا وسیع ہو، چوڑا ہو تو اسے اپنے گرد لپیٹ لو۔ تو بتایا تھا کیسے لپیٹنا ہے، ایک سرا ایک کندھے پہ اچھی طرح ڈال لینا ہے، دوسرا سرا دوسرے کندھے پہ اچھی طرح ڈال لینا ہے، اوپر سے نیچے تک پورا ڈھک لینا۔ اس کو احتمال کہا گیا تھا، اور انہوں نے التحاف کیا تھا، وہ بھی کیسا؟ تنگ کپڑے میں۔ پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تنگ ہو تو اسے نیچے باندھو، ازار بنا لو۔ تو ایک ہوتا ہے ازار بنا لینا، ایک ہوتا ہے التحاف کر لینا، لحاف کی طرح بنا لینا، اور ایک ہوتا ہے استعمال کر لینا۔ تو تنگ کپڑے کو استعمال کریں گے تو انسان کی صدر کھلنے کا خطرہ لگا ہوا ہے، اور چوڑا کپڑا ہے تو التحاف کریں گے، اچھی بات ہے، یعنی اچھی طرح اوپر سے نیچے تک آپ لپیٹ لیں گے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑا چھوٹا ہو تو صرف نیچے باندھ لو۔ یہ تو نہیں کہا کہ کپڑا چھوٹا ہے تو نہیں اس کو بڑا کرو اور پھر کہیں سے کپڑے کا انتظام کرو اور اس کے بعد کندھا ڈھانکو پھر نماز پڑھو، ایسا تو کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
کیونکہ سطر ڈھانپنا فرض ہے. کیا ہے؟ ویسے بھی ڈھانپنا فرض ہے عام حالات میں بھی، اور نماز میں تو شرط بھی ہے. نماز میں سطر کا چھپنا، جو سطر ہم نے بتایا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ سطر ہے، اس کو ڈھانپنا فرض ہے. بدن کا باقی حصہ ڈھانپنا سنت اور فضیلت ہے، اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کپڑا پورا ہو تو پورے بدن پر لپیٹ لو، التحاف کر لو، تاکہ فرض یعنی سطر ڈھانپنا اور فضیلت یعنی کامل لباس دونوں جمع ہو جائے ایک جگہ پر. لیکن نماز کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اظہار بنا لینا. کیوں؟ اس وقت ان کے پاس کپڑا تنگ تھا، چھوٹا تھا، اور انہوں نے اوپر باندھ لیا تھا، جو کہ پورا ان کا طریقے سے سطر پوشی نہیں ہو پا رہی تھی، یا خطرہ تھا کہ ان کی سطر کھل جائے گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا. تو یہ دونوں دلیل سے یہ معلوم ہوا کہ کندھوں کو ڈھانکنا ضروری اور شرط نہیں ہے. اگر کبھی ایسی حالت آ گئی کہ انسان کے پاس کپڑا کم ہے، کسی وجہ سے کچھ بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، تو شرط اور ضروری کیا ہے کہ اس کی سطر کم از کم نماز کے لیے ڈھک جانا چاہیے، جس کی جو ہے حد ہم نے آپ کو بیان کر دی. تو یہ پہلی رائے تھی علماء کی، جو دو دلیل کی بنیاد پر تھا. کچھ علماء کی دوسری بھی رائے ہیں، انشاءاللہ ہم اسے آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما دے. آمین.